میرے خواب میری زندگی قسط نمبر 2۔ گلِ رانا آرام سے چلتی ہوئی دیوار تک آ گئی۔ اوپر دیکھ رہی تھی کہ یکدم گیٹ کھلا اور بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ روشنی گلِ رانا پر پڑی۔ ارے یہ کون ہے؟ گاڑی کا دروازہ جلدی سے کھولتے ہوئے کوئی بلند آواز میں بولا۔ گلِ رانا نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ ارے بلو ٹیم والے سارے لڑکے بما چھوٹے کھلاڑی کی گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ چھوٹے کھلاڑی کے ہاتھ میں آئس کریم بھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سیلی آواز نے حیرانی سے پوچھا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مال روڈ ہے، یہاں سے تمہارے گھر کو رستہ جاتا ہے؟ جی بالکل، میرے گھر کا رستہ یہیں سے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گلِ رانا نے جمپ لگائی اور دیوار کے اوپر پہنچ گئی۔ مڑ کر ان کو دیکھا، ہاتھ ہلایا اور غائب ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ سب کی آنکھوں میں سوال تھا۔ مجھے پتا ہے، یہ شاید گل خان کی کوئی رشتہ دار ہوگی، 19-20 سال کا حمزہ بولا۔ کیا مطلب؟ حمزہ سے بڑے اسامہ نے اس سے پوچھا۔ گل میرے ساتھ اکیڈمی میں پڑھتا ہے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہن میڈیکل ایگزام کی تیاری کے لیے آج کل پورا زور لگا رہی ہے اور وہ یقیناً کنگ ایڈورڈ میں میرٹ پر کامیاب ہوگی۔ گاڑی کے دروازے بند کر کے بڑے لان کو کراس کرتے ہوئے حمزہ نے پوری داستان سنا دی۔ تم سے بڑی دوستی ہے؟ اب کی بار ارسلان بولا، جو ان تینوں بھائیوں کا مشترکہ دوست تھا۔ حمزہ کے بعد اسامہ اور ان کے کزن دانش، جو ان سے پورے 5 سال بڑے تھے، مگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے جیسے ان سے 10-20 سال بڑے ہوں۔ انگلش ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد آج کل وہ CSA کے امتحان کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ سرکاری عہدے پر دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا بچپن سے خواب تھا کہ وہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بنے۔ خواب تو ایک ہی بار دیکھا جاتا ہے، جب سالوں اس خواب کو آنکھوں میں بسا لو تو وہ زندگی کے ساتھ ساتھ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دانش الطاف کا بھی یہی خواب تھا۔ وہ خود بھی بہت سنجیدہ تھے، زیادہ تر اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان پائے جاتے تھے، مگر اپنی پیاری سی بہن زرنش کے بہت ہی پیارے لاڈلے احسن کے لیے بالکل اس کے دوست بن جاتے۔ احسن کو کرکٹ کا بہت شوق تھا، اپنی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی تھا۔ ڈیفنس ایریا کے بچوں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا رکھی تھیں، ویسے تو 4 بڑی ٹیمیں تھیں، مگر بلو رائل اور ریڈ ہارٹ کے سارے کھلاڑی بچے بہت محنتی اور بہت اچھا کھیلتے تھے۔ احسن بلو رائل کا کیپٹن اور بہت اچھا آل راؤنڈر تھا۔ فائنل میچ تھا اور سارے کزن صبح سے اکٹھے گراؤنڈ میں پہنچے ہوئے تھے۔ احسن کی ٹیم جیتنے کے قریب تھی، مگر آخر میں بلال حسن نے سارا پاسا ہی پلٹ دیا۔ دانش سب لڑکوں سے بڑے تھے، ویسے تو عام طور پر اپنے چھوٹے کزن وغیرہ کے ساتھ سیر سپاٹے پر ہرگز نہیں جاتے تھے، مگر احسن کا میچ دیکھنے ضرور جاتے تھے، اور ہمیشہ جب وہ جاتے احسن جیت کر آتا۔ احسن جب جیت جاتا تو اس کے چہرے پر اس قدر خوشی اور چمک ہوتی کہ دانش کو لگتا ہے کہ جیسے وہ جیت گئے ہوں۔ پھر جب وہ ٹرافی لے کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہوا آتا اور زرنش اس کو اپنے بازو میں بھر لیتی تو دانش کو لگتا کہ اس کی اکلوتی پیاری سی بہن کے پاس دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ آئی ہوں۔ اس رات پورے گھر میں خوب رونق لگتی، پورا جشن منایا جاتا، لگتا جیسے کوئی شادی والا گھر ہو، اور شادی بھی تو خوشی کا نام ہے۔ مگر آج احسن کچھ اداس ہو گیا تھا، بلکہ آخر میں اپنے ماموں کے گلے لگ پر رونے لگا۔ ماموں، ہم ہار گئے۔ جب جیت بہت پکی ہو تو ہار بہت مایوس کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو ٹائیگر ہیں، اگلی دفعہ صحیح۔ دانش نے بہت پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ یکدم ان کی نظر پھر اس لڑکی پر پڑی جو بہت زور و شور سے دوسری ٹیم کے بچوں کے لیے تالیاں بجا رہی تھی، بلکہ 1-2 بار تو بہت زبردست قسم کی سیٹ بھی بجا دیتی۔ دانش نے اس لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ 5 فٹ سوا 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چمکتا ہوا سرخ و سفید رنگ، بہت خوبصورت نقوش، بڑی بڑی آنکھیں، سنہری بال، کافی لمبے بال تھے۔ آج کل کی لڑکیاں اتنے لمبے بال رکھتی ہیں؟ انہوں نے اس کے خوبصورت بال دیکھ کر سوچا، اور اپنی ان کو کلاس فیلوز اور کزن یاد آ گئیں۔ مگر اس وقت وہ لڑکی کو زہر لگ رہی تھی جو احسن کے خلاف خوشیاں منا رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی لڑکی اور بھی بری لگی اس وقت جب اس نے پھر وسل بجائی۔ 1-2 بار انہوں نے اس کی کافی وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے دیکھا بھی،
اور خبردار بھی کیا جیسے کہہ رہے ہوں باز آ جاؤ۔ پھر جیسے احسن کی ٹیم ہاری تو اس لڑکی کی فلک شکاف تالیاں اور سیٹیاں، بس بہت ہو گیا، اور اس سے الجھ پڑے کہ جیسے ہار اسی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ بہت غصیلی نظروں سے دیکھنے پر بھی اس لڑکی نے ذرا سا رسپانس نہیں دیا اور بڑے آرام سے اپنے شغف میں مگن رہی۔ وہاں تو بات ٹل گئی، مگر اپنے گھر کے لان میں اس کو دیکھ کر ان کو پھر ہار یاد آ گئی، جس کو بھلانے کے لیے وہ احسن کو اس کی پسندیدہ آئس کریم دلانے گئے تھے۔ یہ لڑکی بالکل لڑکوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، دانش صاحب نے دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں تو لڑکیوں ہونی چاہیے نا، جیسے میری بہن ہے، کتنی پیاری۔ دانش سے پورے 5 سال بڑی زرنش کی شادی ڈاکٹر عثمان سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمان بہت نرم مزاج تھے۔ زرنش ان کو بہت پسند آئی، ان کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہو گئی تو ان کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ پھر سال کے بعد اللہ نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا۔ احسن سارے گھر کا لاڈلا تھا، مگر دانش کی جان تو اس کے اندر تھی۔ دانش اور احسن ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بلکہ احسن کا نام دانش بھی دانش نے اپنی پسند سے رکھا۔ جب پہلی بار اسکول گیا تب بھی دانش اس کو ساتھ لے گئے۔ زرنش اور ڈاکٹر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے، مگر دانش کی خوشی الگ تھی۔ دانش کو ہمیشہ سے کرکٹ کا بہت شوق رہا، مگر وہ خود کھیل نہیں پائے۔ تعلیم کی طرف ان کی زیادہ توجہ تھی۔ کرکٹ کا کھیل بہت سا وقت مانگتا ہے، اسی لیے وہ عمران خان کو بہت پسند کرنے کے باوجود بھی بالکل عام سے کرکٹر ہے جو صرف چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مگر احسن نے جب چلنا سیکھا تو دانش نے اس کو ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا بیٹ لا کے دیا جس کو وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ پھر پلاسٹک کے بیٹ کی جگہ ہلکا پھلکا لکڑی کا بیٹ آ گیا، اور اب 10-12 سال کا احسن اپنی کالونی کی سب سے اچھی بلو رائل ٹیم کا کیپٹن تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے ان کی ٹیم جیت رہی تھی۔ اب کی بار ریڈ ہارٹ والے بازی مار گئے تھے، جس کا احسن سے زیادہ اس کے ماموں دانش کو دکھ تھا۔ احسن یار کوئی بات نہیں، اگلی بار ہم ان سے بھی زیادہ اچھے مارک سے جیتیں گے۔ گھر میں آ کر بڑے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دانش نے احسن کو گود میں اٹھا کر کہا، بالکل ماموں، دیکھنا اگلی بار میں کتنی زبردست تیاری کروں گا۔ ہار کا غم ونیلا آئس کریم نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بچوں میں خدا نے یہ بہت بڑی خوبی رکھی ہے، جتنی جلدی غمگین ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی غم کو بھول بھی جاتے ہیں۔ بچے واقعی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو جلدی بھول جانا بھی خدا کی بہت بڑی عنایت ہے۔ زرنش نے گھر میں برگر تیار کیے تھے، وہی سب کو سرو کرتے ہوئے اس نے دل میں سوچا۔ زرنش اکیلی بہن تھی، اس کی کوئی سہیلی بھی اس سے روٹھ جاتی تو وہ بہت دیر اداس رہتی، بلکہ شادی کے بعد اس کی بہت پیاری اکلوتی سہیلی جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، شازیہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی، جس کا غم آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ زرنش نے اپنی سوچوں کو اپنے بھائی دانش کے کہکہے پر ختم کیا، جو احسن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھائی کا پیار اس کے لیے بہت کچھ تھا، بھائی دوست بھی تھا، ساتھی بھی تھا۔ دانش کے پیار میں چھوٹے بھائی کے بجائے بڑے بھائی جیسا احساس و ذمہ داری تھی۔ پھر جب احسن اس کی زندگی میں آیا تو دانش کا پیار مانو دگنا ہو گیا۔ زرنش کے ساتھ ساتھ اب احسن کو بھی بہت پیار کرتا تھا، اس کی کوئی بھی فرمائش رد نہیں کرتا تھا۔ پچھلے ماہ ہی احسن نے فرمائش کی کہ اس کو کرکٹ کٹ بالکل اسی طرح کی چاہیے جس طرح کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پاس ہے۔ دانش نے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے سیالکوٹ کے 4 چکر لگائے، اسپیشل احسن کے لیے سائز کا بیٹ، پیڈ، شرٹ، ٹراؤزر، پوری کٹ تیار کروائی۔ اور جب احسن نے پورا سوٹ پہنا تو احسن سے زیادہ دانش خوش تھا، بلکہ اس نے اپنے سیل فون پر اس کی وہی تصویر ایز اے اسکرین سیور لگا رکھی تھی۔ چلو یار اب سونے کی تیاری کرتے ہیں، دانش نے احسن کو آدھا نیند میں ڈوبے دیکھ کر کہا، اور پھر خود اپنے کمرے کا رخ کرنے سے پہلے اس کا ماتھا چومنا نہیں بھولا۔ صبح پھر وہی روٹین تھی۔ آج دانش کو پنجاب یونیورسٹی جانا تھا، ایگزام کے لیے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ اس کے پروفیسر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ایگزام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ CS کے ایگزام میں بہت اچھے نمبر حاصل کرے۔ وہ پہلی ہی بار CS کے ایگزام میں زبردست کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جس منزل کے تک پہنچنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی تھی، وہ جو خواب جو اس نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا،
اب وہ حقیقت کے قریب قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پروفیسر رضا صدیقی نے خود بھی اس چیز کا الزام دیا تھا اور پھر کالج آف کامرس کے ڈین بھی رہے تھے۔ آج کل مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں اور اپنی اکیڈمی بھی کھول رکھی تھی۔ ان کے ساتھ معلوماتی باتیں کرتے کرتے، نوٹس لیتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ جب مغرب کے بعد دانش گھر پہنچا تو سارا خاندان لان میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سب کے پریشان چہرے دیکھ کر دانش حیران رہ گیا۔ دانش تمہارا فون کہاں ہے؟ زرنش بولی۔ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ آج سارا دن میں بہت مصروف ہوں، پھر فون کی بیٹری ختم ہو گئی اس لیے کال نہیں کر سکا۔ مگر ہوا کیا؟ دانش کے پوچھنے پر زرنش روتی ہوئی بولی، بھائی احسن کا نہیں مل رہا۔ کیا مطلب؟ احسن نہیں مل رہا؟ کہاں ہوگا؟ یہی ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ آج اسکول سے آنے کے بعد دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں گیا۔ مغرب سے پہلے حمزہ اس کو لینے کے گراؤنڈ میں گیا تو سارے بچے وہاں تھے مگر احسن نہیں تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کچھ بھی نہیں پتہ چلا اس کے بعد۔ اسامہ بھی بہت پریشان تھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اسامہ اور حمزہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ سب سے پہلے دانش حمزہ اور اسامہ کے ہمراہ پلے گراؤنڈ میں گیا۔ رات ہو چکی تھی، پلے گراؤنڈ کی لائٹس کچھ بند کر دی گئی تھی مگر کچھ بچے ابھی تک اپنے والدین کے ہمراہ وہیں موجود تھے۔ بلال بھی وہیں کھڑا تھا اور بہت خاموش تھا۔ دانش سیدھا اس کے پاس گیا۔ بلال احسن کہاں گیا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ انکل آج احسن کھیلنے کے لیے آیا تھا، ہم جب پریکٹس کر رہے تھے تو سب مل کر پریکٹس کرتے ہیں۔ احسن کچھ دیر تک ہمارے ساتھ کھیلتا رہا، پھر جا کر وہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ کر ہم کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ احسن کب گیا، کہاں گیا۔ جب انکل حمزہ ہم سے پوچھنے آئے تو تب پتہ چلا کہ احسن گھر میں نہیں گیا۔ انکل احسن میرا سب سے پیارا دوست ہے، پلیز اس کو کہیں سے ڈھونڈ کر لا دیں۔ بلال رونا شروع ہو گیا۔ دانش کو پتا تھا بلال اور احسن دونوں کلاس فیلوز تھے اور پہلے اکٹھے ایک ہی ٹیم میں کھیلتے تھے، پھر دونوں الگ الگ ٹیم کے کیپٹن بن گئے تھے۔ جب میچ ہو رہا ہوتا تو لگتا جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے کھیلتے مانو پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہو۔ مگر میچ کے بعد دوستی بالکل پاکستان اور چائنا جیسی ہو جاتی، ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ۔ تم فکر نہیں کرو، احسن مل جائے گا۔ کوئی احسن کا دوست تو نہیں جس کے ساتھ احسن گیا ہو؟ دانش نے بلال حسن کو پیار سے پوچھا۔ نو انکل، ہم 4 دوست زیادہ کلوز ہیں، وہ دیکھیں ریحان اور اظہر بھی ابھی تک یہیں ہیں۔ جب ہم کو پتہ چلا احسن نہیں مل رہا ہم تب سے یہاں ہیں۔ ہم نے ساری گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ والے ساری سڑکیں چھان ماری، ہم نے احسن کو ہر جگہ آوازیں دی مگر اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ احسن نہیں مل رہا۔ بلال کی آواز پھر بھر آ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگا۔ نہیں بلال بیٹے فکر نہیں کرو۔ حمزہ اور اسامہ نے بھی بلال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دانش بے حد فکر مند تھا۔ احسن کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ یکدم حمزہ کے فون پہ کال آئی۔ زرنش پوچھ رہی تھی بھائی کچھ پتہ چلا؟ فکر نہیں کرو، ہم احسن کو لے کے آتے ہیں، ہم لے کر ہی آئیں گے زرنش، تم فکر نہیں کرو، احسن مل جائے گا۔ دانش نے بہن کو تسلی دے کر فون بند کیا۔ مگر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ احسن آخر ہے کہاں؟ حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ پہلے تو سارا کالونی دیکھیں گے اچھی طرح اور پھر۔ دانش نے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ پھر وہ کیا کرے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور احسن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے، سارا گھر جاگ رہا تھا بلکہ پورے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ احسن کے پاپا ڈاکٹر عثمان ڈاکٹر کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوسرے روز آ جانا تھا۔ گھر میں سب پریشان تھے مگر سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہرگز نہ بتایا جائے۔ دانش اور زرنش کے چچا عاطف کا دوست ڈی ایس پی پولیس تھا۔ دانش ان سے مسلسل رابطے میں تھا۔ انہوں نے سارے شہر میں پولیس کو ہائی الرٹ کر رکھا تھا۔ شہر سے باہر جانے والے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ کالونی کے سارے ویڈیو کیمرہ ریکارڈنگ چیک کری جا رہی تھی۔ کالونی کے باہر کوئی بھی ایسی گاڑی نظر نہیں آئی جس پر شک کیا جا سکے۔ آخر احسن کہاں گیا؟ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال تھا مگر اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ڈی ایس پی ناصر حمدانی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پوری کوشش کر رہے تھے
مگر لگتا تھا کہ احسن کو جیسے جادو سے غائب کر دیا گیا ہو، کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ساری رات اسی طرح بے مقصد بھاگ دوڑ میں گزر گئی، مگر پریشانی نہ گزر سکی۔ پریشانی تو جیسے آ کر ٹھہر گئی تھی۔ زرنش کی جو حالت تھی وہ قابل بیان نہ تھی۔ مسلسل غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ احسن کا نام لے لے کر رو کا نڈال ہو چکی تھی۔ اس کے دکھ کا اندازہ صرف وہی ماں کر سکتی ہے جس کا اکلوتا لاڈلا بیٹا اس کی نظروں سے دور ہو۔ ڈاکٹر صاحب واپس آ چکے تھے، مگر زرنش کی حالت اب بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کو سکون کے انجیکشن دیے تھے تاکہ وہ کچھ دیر سو جائے اور اس کی ذہنی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ سارا دن بھی گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ پولیس بار بار اس نقطے پر زور دے رہی تھی کہ یہ کسی دشمن کا کام ہے، کسی نے احسن کو اغوا کیا ہے، مگر کس نے اور کیوں؟ الطاف حسین اور عاطف حسین دونوں بھائی تھے، دونوں کی کوئی بہن نہیں، دونوں بھائیوں بہت محبت تھی۔ گاؤں میں ان کی کافی زمینیں تھیں۔ دونوں بھائیوں کی شادی بھی دونوں سکی بہنوں سے ہوئی تھی۔ ساری زندگی بہت سکون اور اتفاق سے گزری تھی۔ پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سارے گاؤں والوں کی طرح شہر میں آ کر رہائش اختیار کی، مگر گاؤں کی زندگی کو خیر بات نہیں کیا۔ گاؤں کی سادہ زندگی کو بہت پسند تھی۔ اب بھی دونوں بھائی کا زیادہ وقت گاؤں میں گزرتا تھا۔ عید، شبرات اور شادی کے موقع پر سب گاؤں میں اکٹھے ہوتے تھے اور بڑے سے حویلی نما گھر میں خوب خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ خوشحالی تھی، اس لیے کسی قسم کی ناچاتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی جہاں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہو اور بڑے بھی چھوٹوں کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک رکھیں تو اس گھروں میں زندگیاں بہت پرسکون اور خوشگوار ہوتی ہیں۔ الطاف حسین کے 2 بچے تھے، دانش اور زرنش۔ عاطف کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی راحت جو شادی کے بعد امریکہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور 2 بیٹے راحیل اور شکیل۔ دونوں اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ساتھ ساتھ پرائمری اسکول چلا رہے تھے جو لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے گاؤں کا پہلا اسکول تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ میٹرک تک اسکول بنایا جائے، اور اکثر پیشتر وہ شکار میں آتے رہتے تھے۔ راحیل اور شکیل دونوں کی شادیاں شہر میں لڑکیوں سے طے کر دی گئی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی بہت پڑھی لکھی تھیں۔ اب جو احسن کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو پورا خاندان لاہور میں اکٹھا ہو گیا۔ زرنش کے سسرال والے اسلام آباد میں تھے، وہ بھی سارے بھاگے آئے۔ زرنش کا شوہر ڈاکٹر عثمان بہت پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا پورا خاندان ڈاکٹرز تھا۔ ان کی والدہ ڈاکٹر تھی اور ان کے والد بھی آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر تھے۔ آج کل رائے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنا ایک کلینک کھول رکھا تھا جہاں دونوں میاں بیوی پریکٹس کرتے تھے۔ ڈاکٹر عثمان ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور عثمان نے کنگ ایڈورڈ سے MBBS کرنے کے بعد امریکہ سے ہارٹ اسپیشلائز کیا تھا، اور ان کی شادی ان کی پسند سے زرنش سے ہو گئی تھی جو خود ایک ڈینٹسٹ تھی۔ مگر شادی کے بعد ڈاکٹر عثمان کے ساتھ امریکہ چلی گئیں، وہاں وہ بھی اسپیشلائز کر کے آئی تھیں۔ احسن وہیں پیدا ہوا تھا اور اب دونوں واپس آ گئے تھے، بلکہ تینوں۔ بہت پیارا سے احسن بھی 3 سال کا تھا۔ ڈاکٹر عثمان لاہور میں اپنا کلینک کھولنا چاہتے تھے اور ایک بہت اچھی جگہ زمین دے کر کلینک بنا لیا تھا۔ اب اپنا گھر بھی بنا رہے تھے۔ دانش چونکہ ابھی تک اکیلا اتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، اسی لیے زرنش بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہیں آ گئی۔ ان کا گھر بھی قریب بنا ہوا تھا، مگر زرنش اور عثمان ڈاکٹر نے یہ جگہ اس لیے پسند کی تھی، ایک تو ان کا میکہ بہت نزدیک تھا اور احسن کا اسکول بھی اسی کالونی میں تھا۔ اس کے سارے دوست بھی قریب رہتے تھے۔ نئے سال سے انہوں نے اپنے اس نئے گھر میں شفٹ ہو جانا تھا۔ ابھی زرنش کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ احسن کی پیدائش کے بہت سالوں بعد اللہ نے اس کو ایک دفعہ پھر ماں بننے کی خوشخبری دی تھی۔ گھر میں ایک رحمت بوا بہت پرانی ملازمہ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی، اب یہاں رہتی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داری ایک ماں کی طرح نبھا رہی تھی۔ رحمت کا بچپن اسی خاندان کے ساتھ گاؤں میں گزرا تھا۔ رحمت کی شادی بھی بڑے سائیں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ رحمت کا خاوند اسی خاندان کا سدا وفادار ملازم رہا تھا۔ دونوں کی اپنی اولاد نہیں تھی، مگر کوئی گلہ نہیں تھا، جو خدا کو منظور۔ سب بچوں کو اس نے اسی طرح پالا تھا اور وہ بھی اس کو ماں کا درجہ دیتے تھے۔ اب بوا رحمت زیادہ کام نہیں کرتی تھی، بلکہ شہر سے 2 ملازم لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر سارا کنٹرول بوا کے ہاتھ میں تھا اور وہی سارے گھر کا نظام چلاتی تھی۔
لاہور کے اس پوش علاقے میں حسین ولا بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ گاؤں کی حویلی میں سب مل کر رہتے تھے، اس لیے لاہور میں بھی جب گھر بنایا گیا تو بہت بڑا بنایا گیا تاکہ سب یہاں مل کر رہ سکیں۔ اب سب گھر والے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا دن بھی ڈھلتا جا رہا تھا اور احسن کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ ارد گرد کے سارے گھر والوں کو احسن کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی۔ سب بار بار پوچھ رہے تھے اور ہر گھر پریشان تھا۔ گل خاں بھی جب گھر آیا تو بالکل خاموش تھا۔ گلے رانا ساری رات اسٹڈی کرتی رہی تھی، اس لیے صرف نماز کے لیے اٹھی اور پھر سو جاتی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اب کمرے سے نکلی تو گل خاں کو فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا۔ کیا ہوا بھائی؟ فون آف کرنے کے بعد خاموش گل خاں کو دیکھ کر گلے رانا بولی، رنا وہ ساتھ والوں کا بچہ احسن کل سے گم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہے۔ کیا احسن نہیں مل رہا؟